السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. بہت باتیں کرنے والی. ظاہر ہے ایران اسرائیل جنگ اس پہ بھی بات ہوگی. افغانستان پہ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے اس پہ بھی بات ہوگی. عمران خان صاحب کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹس ہیں پی ٹی آئی کی بڑی انٹرسٹنگ, اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن تمام باتیں کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ ہے لگژری جہاز کا جو پنجاب گورنمنٹ نے لیا تھا. ہمارا خیال تھا کہ جی بات رک گئی, چلیں 10-11 ارب کر دیا ہے جو صوبہ برونائی ہے, صوبہ پنجاب ہے پاکستان کا, اس نے جو کر دیا ہے چلیں ایک ٹائم کی چیزیں ہو گئی. لیکن اب اس میں اور زبردست انکشافات سامنے آئے. اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو اس کے پائلٹ کرو ہے وہ فارنرز ہیں, وہ پاکستانی پائلٹس ابھی نہیں آئے. اور یہ کیوں ہے, جلدی کیا تھی؟ یہ جہاز فیبرری میں خبر نکلی تھی, اور ہم جو سوال پوچھتے ہیں اس کے جواب آ جاتے ہیں, اس سے زیادہ پنجاب گورنمنٹ کچھ نہیں بتاتی. لیکن 2 پائلٹس ہیں میری اطلاع کے مطابق, ان میں سے ایک کی تنخواہ $32,000 پر منتھ ہے, $32,000. دوسرے کی تنخواہ $38,000 پر منتھ ہے. جو پاکستانی آپ سمجھ لیں کہ اگر 4 مہینوں کے لیے 4 مہینوں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ خبر کنفرمیشن کے لیے بھیجی عظمہ بخاری صاحبہ کو کہ آپ کا کرو فورن ہے اور میری یہ اطلاعات ہیں, تو انہوں نے مجھے جواب بھیجا, اور جواب میں تھا کہ pilots are part of the contract of the plane to train our pilots for 4 months, not a separate contract or expense. اس لیے میں صرف 4 ماہ کی ابھی بات کر رہا ہوں. حقیقت کچھ اور ہے انفارچونیٹلی. اس کے علاوہ پھر میں نے ان سے 2-3 سوال اور کیے, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا, جس میں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کے کانٹریکٹ کی ٹرم کیا ہے, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ہیں, وہ سارا کچھ. اینی اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے. ایک پائلٹ کی تنخواہ بتائی گئی ہے $38,000, دوسرے کی بتائی گئی ہے $32,000. اور اگر ہم گورنمنٹ کے اس ایشو پہ بھی جائیں, اگر گورنمنٹ کی بات مان لیں کہ وہ صرف 4 ماہ کے لیے ہیں, تو ان کی 4 ماہ کی تنخواہ بنتی ہے 7,84,00,000. فیبرری میں خبر بریک ہوئی تھی, تب تک ہمیں بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ پلین خریدا گیا ہے. جب اسٹیٹ کام کی خبر آئی اور اس کے بعد ساری بات شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ جی جنوری سے پلین آ گیا ہے. 7,84,00,000 تنخواہ بنے گی 4 ماہ کی. اس کے ساتھ ان کی بورڈنگ لاجنگ بھی گورنمنٹ کی طرف ہے 5 اسٹار ہوٹل کی. تو اگر صرف 40,000 کا کارپوریٹ بھی لگائیں اور 240 دن لگائیں تو 96 لاکھ وہ بنتے ہیں. اگر وہ صرف 10,000 کا کھانا روز کا ایک بندہ کھائے, اس میں دوپہر ناشتہ, دوپہر رات کا کھانا, جو کچھ بھی نہیں ہے 5 اسٹار ہوٹل میں, یہ بڑا کنزرویٹو میں نے لگایا ہے, 7-8 ہزار تو ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے. اگر آپ بیئر منیمم یہ سمجھیں کہ وہ دال چاول کھا رہے تھے تو تب بھی 10,000 بن جائے گا, اور 2 بندے ہیں تو ان کا 4 مہینے کا جو بیئر منیمم کھانے کا خرچہ ہے وہ 48 لاکھ ہے. یعنی کہ 4 مہینے کا ان 2 بندوں کا خرچہ 9,28,00,000 منیمم ہے. یہ اب 11 ارب چھوڑ دیں, اب یہ ہے. پھر ورژن یہ دیا گیا کہ یہ پائلٹس کو ٹرین کریں گے. یہ انفارچونیٹلی اس میں بڑے سوال ہیں. وہ اس لیے کہ جب ہم نے گلف اسٹریم کی پوری پالیسی دیکھی اور گلف اسٹریم کے ایکسپرٹ لوگوں سے جب ہم نے رابطہ کی اور انفارمیشن لی, تو ہمیں بتایا گیا کہ جو فرسٹ ٹائم پائلٹس ہوتے ہیں گلف اسٹریم کے لیے, ان کی ٹریننگ یہاں نہیں ہوتی, ان کی ٹریننگ امریکہ میں ہوتی ہے, جس کا منیمم خرچہ $1,00,000 ہے. وہ 20 سے 24 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے, $1,00,000 ہے, یعنی کہ 2,80,00,000 پاکستانی روپے سے ملٹیپلائی کریں. یہ 2 بندوں کا کرو ہے. آپ کو کم از کم 3 بندے چاہیے, تاکہ اگر ایک بندہ چھٹی پہ ہو تو 2 بندے تو آپ کو چاہیے. ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ شاید 4 پائلٹ ٹرین ہوں گے, لیکن اگر 3 پہ بھی لگائیں تو 2,80,00,000 کا ایک پاکا پائلٹ ٹرین ہو رہا ہے. سو دیٹ از اندر 6 crores, آلموسٹ 7.5 crores. اور ہر سال ان کی رینیول ٹریننگ بھی ہونی ہے جو $30,000 پر پائلٹ منیمم ہے. تو وہ بھی سال میں اگر 3 پائلٹ ہو تو 2.5 کروڑ وہ, یعنی کہ اگر یہ کمرہ تنخواہ اور یہ ملا لیں تو 18 کروڑ روپیہ تو یہ ایڈ آن ہو گیا ہوا ہے آلریڈی اس ڈیل کے اوپر. کل ایئر وائن نے خبر بھی کی تھی جس میں بتایا کہ VVIP فلائٹ کے لیے 86 کروڑ اور 15 لاکھ روپے کے اضافی فنڈ کی سمری تیار کی گئی ہے, اور اس پہ خیر بھی گورنمنٹ کا ویو نہیں آیا. اب 11 ارب کا جہاز, اس کے اوپر آپ 18 کروڑ کے, یہ ہمیں پہلے نہیں بتایا گیا کہ فورن کرو ہے. ہم نے پوچھا تو بتا دیا, پہلے نہیں بتایا گیا کہ جہاز خریدا ہے, نہیں بتایا گیا. جب خبر نکل آئی تو ہاں ہے, پھر بتایا گیا کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے تھا, پھر کہا VVIP موومنٹس کے لیے آ گیا. بہرحال اب یہ تو بحث ختم ہو گئی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے لیے. آج تک پنجاب گورنمنٹ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی ایگزیکٹ پرائس کتنی ہے, نہیں بتایا آج تک. یہ نہیں بتایا کہ یہ کس ہیڈ سے پیمنٹ ہو رہی ہے. جب آپ
ہیلتھ کی ہیڈ ہوتا ہے, دوسرا ہیڈ ہوتا ہے, تو اس کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کے اپروول ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں بتایا گیا. ایگزیکٹ کتنے کا ہے ہمیں نہیں پتا, کس ہیڈ سے پیمنٹ ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا, یہ جو ایڈیشنل ایکسپینس کی فائلیں بن رہی ہیں ہمیں نہیں پتا, اس کے کس کے تھرو ڈیل ہوئی, کون ڈیلر ہے جس نے کروڑوں کی کمیشن لی, ہمیں نہیں پتا. کیا یہ پیپرا رولز کے تحت خریدا گیا یا اس کو اگر سرکمنٹ کیا گیا, کیسے کیا گیا, ہمیں نہیں پتا. اور اتنی کیا ایمرجنسی تھی؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک جہاز لیتے ہیں تو آپ پہلے اپنا کرو ٹرین کرتے ہیں, کرو آ جاتا ہے, پھر آپ جہاز کی ڈلیوری دیتے ہیں. اگر آپ نے پائلٹس پہلے ٹرین کروائے ہوتے تو پھر آپ کو یہ جو 10-15 کروڑ پڑ رہا ہے یہ آپ کو نہ پڑتا. لیکن سرکار کا پیسہ ہے, کسی کو درد ہی نہیں, جو مرضی کریں. اور کیا ایسی ایمرجنسی؟ پرانے جہاز کا بتایا گیا جی تباہ کو ہے, بڑا خطرناک حالات ہیں, آج تک اس کی رپورٹ نہیں دی گئی کہ کتنی ایمرجنسی کیا تھی, کیوں پائلٹس ہم نے پہلے ٹرین نہیں کروائے. یہ پوری لسٹ ہے کویسچنز کی. ادھر یہ جو وار سے ہو رہا ہے, اب پتہ لگ رہا ہے پیٹرول اور مہنگا ہو رہا ہے, اب آپ کی اور خرچے بڑھیں گے اور ہارڈ شپس آئیں گی, لوگ اپنی جیب کاٹتے جا رہے ہیں, لوگ سخت سے سخت زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو ہماری سلطنت برونائی بن گئی ہے پنجاب, اس میں لگتا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں. کروڑوں کے خرچے ایسے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمیں جواب تو دے دیں, ہم آپ کو روک نہیں سکتے. آپ نے جہاز لینا تھا لے لیا, آپ نے فورن پائلٹس رکھنے تھے رکھ لیے, آپ نے جتنا اور کروڑوں دینے ہیں دے دیں, ہم نہیں روک سکتے. جاننا تو ہمارا حق ہے, برائے مہربانی میں بتا دیں. اب ہم جاتے ہیں پروگرام کے مین حصے کی طرف. بات کرتے ہیں ایران جنگ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب, فارمر فارن سیکرٹری پاکستان کے, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سیکیورٹی اینالسٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, جنگ بڑی عجیب سچویشن ہے. شروع ہوئی جی نیوکلیئر ہو رہا ہے, بڑا جناب نیوکلیئر بام بنانے والا ہے, ہفتوں کی بات ہے, دنوں کی بات ہے. پھر آئیے کہ جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہفتے چھوڑ مہینوں کی بھی بات نہیں ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے. وہاں سے پھر بات آ گئی رجیم چینج کی. اب رجیم چینج سے بات آ گئی گٹ فیلنگ کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میری گٹ فیلنگ تھی, آئی ہیڈ اے گڈ فیلنگ. ذرا سنیے ان کی پریس سیکرٹری نے کیا کہا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کیا کہا. I think it was important with respect to the timeline, but I think the president prior to that phone call had a good feeling that the Iranian regime was going to strike the United States assets and our personnel in the region. Mr. President, did Israel force your hand to launch these strikes against Iran? Did Netanyahu pull the United States into this war? No, I might have forced their hand. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And lunatics, I felt strongly. بھاڑ میں گیا UN, بھاڑ میں گیا آرٹیکل 24, تمام چیزیں ختم. because I could. دوسری طرف ایشو بہت پھیلتا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان اور ٹرکی کے اوپر انٹرسٹنگلی ایران نے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ نہ ڈرونز مارے ہیں نہ میزائل مارے ہیں, جہاں پہ ہم نے مارے ہیں ہم مانتے ہیں. تو پھر کیا اسرائیل بھی لوگوں کو بیچ میں لا رہا ہے؟ کیا یہ میزائلز ڈرونز ان کے ہیں؟ یہ بھی سوال اٹھ گئے ہیں. سعودی عربیہ کے رول کے اوپر بڑے سیریس ایشوز اٹھ گئے ہیں. اور کل ہیکسٹ جو تھا ان کا ڈیفنس سیکرٹری آف وار رادر, اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جتنے علاقے کے خطے کے ممالک ہیں ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ہم ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری صورتحال بڑی بہتر ہو گئی ہے. پھر لنڈسے گرہام جو ان کے سینیٹر بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں ٹرمپ کے, انہوں نے کہا کہ میری آج ہی سعودی عربیہ سے بات ہوئی ہے اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ایران کا تو دیر ول بی اے اسپرنٹ ٹو نارملائز, کہ بھاگ دوڑ ہوگی اور سعودی عربیہ بھی آ جائے گا اس کے اندر, ابراہیم اکارڈز کے اندر. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. پہلے بات ہوتی تھی 4 ہفتے کی, اب باتیں ہو رہی کیا 4 ہفتے کے بعد اور بھی جا سکتی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ, کرڈش جو ہے وہاں پہ ملیشیا, ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں CNN کی اور باقیوں کی کہ ان کو پیسے لگا دیے ہیں. اور آج کی خبر یہ ہے کہ جی thousands of troops جو کردش ریبلز ہیں وہ پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں ایران میں. اور امریکہ نے یہ بھی پورا بات ختم نہیں کی کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہم بھی ڈال سکتے ہیں. سو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, آئل ٹریڈ بند ہو رہی ہے, دوسری چیزیں ہیں, تیل کی قیمت روز چل رہی ہے. دیر از اے کرائسس گروئنگ ان دا ورلڈ. صرف گٹ فیلنگ کے اوپر کہاں جائے گی. اور پاکستان خاص طور پہ, پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں ایران کو ہم نے بتا دیا کہ ہمارا ڈیفنس ٹیکٹیکل ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو اگر کوئی بات آگے بڑھی تو ہمیں پھر انوالو ہونا پڑے گا. بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے.
اعزاز صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں بیکاز آپ فارن افیئرز میں رہے ہیں, ساری چیزیں سمجھی ہیں. کتنا ڈیلیکیٹ سچویشن ہے پاکستان کے لیے اس وقت, بیکاز اور اب تو یہاں اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ اچانک یہ اگریمنٹ جب سائن ہوا تو کیا سعودی گورنمنٹ کو کوئی آئیڈیا تھا کہ ایران کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے, تو اچانک پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی, اور پاکستان کتنا پھنس گیا اس چیز میں؟ نہیں صاحب, بالکل نہیں پھنس گیا. پھنسنے والی کیا بات ہے؟ پاکستان ایک بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے. ایران اس کا ہمسایہ ملک ہے اور سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں. ماضی میں بھی جب ان کا آپس میں یمن پہ جھگڑا ہوا تھا تو پاکستان نے اس وقت بھی کوشش کرائی تھی کہ ان کی آپس میں یہ کوئی آگے بڑھے نہ بات. تو اس دفعہ بھی میرا خیال وہی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ ہائی پوائنٹ ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ تعلقات کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور دونوں اپریشیٹ کرتے ہیں اس تعلق اس کو. تو مجھے تو کوئی ایسا یعنی پھنسنے والی بات میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور ان کا کہ جی وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ, اور ہم بڑا سیریسلی اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ بات اتنی بڑھتی ہے پھر تو پاکستان باؤنڈ نہیں ہوگا اس ایگریمنٹ کے تحت. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ایران کو کہیں کہ ہم پہ اٹیک نہ کریں. پاکستان نے ایران سے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ ایشورنس دے دیں کہ ان کے ہاں جو امریکہ کے بیسز ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے. پاکستان نے سعودیوں سے وہ ایشورنس لے کر ان کو دے دی. اب اگر وہ بیس پھر بھی استعمال ہوگا تو ایران تو پھر کرے گا نا جی اس پہ حملہ. تو میرے خیال میں یہ چیز سعودیز کو بھی اس بارے میں دھیان کرنا چاہیے کہ ان کے جو بیسز ہیں وہ استعمال نہ ہوں ان کے خلاف. لیکن کل جو اعزاز بھائی, کل جو ہیکسیت نے سیکرٹری آف وار نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایئر ڈیفنس سسٹم سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, ہیلپ لے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا پریسائز اسلحہ اور کم اسلحہ یوز کرنا پڑ رہا ہے, اس نے تو کل سب کو ڈال دیا بیچ میں. جی دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ بیس دے دیتے ہیں امریکہ کو تو آپ نے بنیادی طور پر ایک انشورنس پالیسی خریدی تھی کہ امریکہ ہماری سیکیورٹی دے گا, لیکن جب وقت آیا ہے تو دے تو نہیں رہے ہیں سیکیورٹی اس طریقے سے, بلکہ ان بیسس سے لائبلٹی اور ویلنریبلٹی بڑھا دیے ان ریاستوں کی. ورنہ ایران ان پہ کیوں حملہ کرتا؟ ایران کو تو ضرورت نہیں تھی, لیکن جب ان کے بیسز وہاں پہ ہوں گے اور حملہ وہ کرے گا ہی کرے گا. ایران کہتا ہے ہم ڈوب رہے ہیں تو آپ کو وہ پین کیوں نہ ہو. تو یہ جو دونوں ممالک جو ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان بھی ان کو یہی کہہ رہا ہوگا, تو آپ نے تو ریپروشما کر لیا ہوا تھا آپس میں چین کے ذریعے. تو میرا تو خیال ہے کہ ایران کو سعودی عرب کے اوپر نہیں کرنا چاہیے حملہ. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور سعودی عرب کو بھی اپنا بیس جو امریکی بیس استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. اور میرا خیال یہی پاکستان کا پیغام دونوں کو ہے. وہ مانتے ہیں تو مان لیں, نہیں مانتے ہیں تو بھی کیا ہو سکتا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سعودی عربیہ کا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زیادہ تر تو پیس ٹائم میں اس کی ہونی تھی, یعنی آپریشنلائزیشن, کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفنس اکوپمنٹ بھی ایکسیس ہونی تھی, آپس میں جوائنٹ مینوفیکچرنگ اور ڈیفنس اکوپمنٹ اور اس قسم کے کام ہونے تھے. ہاں البتہ اگر حرمین شریفین کو کچھ ہوتا ہے یا سعودی رولرز کو کچھ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تو پاکستان شاید زیادہ ایکٹیو رول پلے کرے گا. لیکن میرا خیال پاکستان نے بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہماری یہ لمیٹیشن ہے, ایران کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ وہ حملہ نہ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کس حد تک یہ اس کی پاسداری کرتا ہے. ابھی تک تو اس نے پاکستان کی عزت ہی کی ہے. بھائی یہ بتائیں, میں آج ایک ایرانین اینالسٹ کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت جگہ ہمارا نام بھی استعمال ہوتا ہے, ہم نے صرف بیسز اسٹرائک کی تھی. ایک اینالسٹ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اسٹرائک کرنا ہوتا تو ہم سعودی عربیہ کا ڈی سیلینیشن پلانٹ ہٹ کرتے, کیونکہ اگر وہ ہم تباہ کر دیں تو 2 ہفتوں میں سعودی عربیہ کا پانی پینے کا ختم ہو جائے گا. ہم نے وہ نہیں کیا. تو یہ آج انہوں نے ٹرکی اور آذربائیجان کا ڈینائی کیا کہ ہمارے نہیں ہیں, ہم نے نہیں مارا. جہاں باقیوں پہ مار رہے ہیں تو مان لیتے اگر انہوں نے مارا ہوتا. لیکن میں ایز اے انڈین پرسپیکٹیو اس میں لانا چاہ رہا ہوں. پہلے ہم نے دیکھا کہ مودی پہنچا, اسرائیل پہنچا اور اس نے بڑی سپورٹ کی. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پروین سونی جو ہیں انہوں نے آج تھوڑی دیر پہلے ایک اپنا ویلاگ نکالا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اس نے انڈیکیٹ یہ کیا ہے کہ اس ایریے میں کوئی ایسی پورٹ نہیں ہے فنکشنل جہاں پہ امریکن اپنے ٹومو ہاکس میزائلز جو ہیں وہ ری لوڈ کر لیں جہازوں پہ. اور اس نے انڈیا یہ دیا ہے کہ شاید انڈیا کی پورٹس پہ یہ ہو رہا ہے اس وقت. انہوں نے ایک انڈیا کی شپ بھی مروا دی انہوں نے
ایرانینز کی جو وہ ایکسرسائز میں آئی ہوئی تھی ان آرمڈ اور سارے ان کو انہوں نے مروا دیا. پھر انہوں نے 5 سے 12 ایریل ایکسرسائزز پھر along پاکستان بارڈر اناؤنس کر دی ہوئی ہیں. ہمارا افغانستان کے ساتھ جنگ بھی چل رہی ہے, ہمارا ایران بارڈر بڑی خطرناک سچویشن پہ ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری فل بلون جنگ اس وقت چلی ہوئی ہے. اس وقت کیا انڈیا اس میں کوئی اور حرکت کر سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب دیکھیں, جو جہاں تک مودی کی رجیم ہے یہ حرکت تو کر سکتی ہے جی, لیٹس کیونکہ ابھی جو اس کا پارٹنر ہے اس کے اوپر پریشر ہے جو افغانستان میں, کیونکہ آپریشن سندور 2.0 جو افغانستان کی سرزمین سے کر رہا ہے اس کا اب رسپانس جانا شروع ہو گیا. اور پاکستان کا یہ رسپانس نہ صرف افغانستان کے طالبان کے لیے بلکہ ان کے پراکسی ماسٹر اور پراکسی سپانسر دونوں کے لیے کیا ہے. تو اس کو اس سے پریشر ریلیز کرنے کے لیے ایک پاکستان کے لیے سچویشن, اور کسی وقت بھی وہ آپ کو پتا ہے دے آر ماسٹر ڈرامہ, کوئی پہلگام کوئی چیز انسیڈنٹ کریٹ کر کے دے کین کم. بٹ ملیٹرلی اگر دیکھا جائے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور میرا خیال میں امریکہ بھی اس وقت نہیں چاہے گا, یونائٹڈ اسٹیٹس خاص طور پہ, کہ جب ایرانین اپلیکیشن ہو رہی ہے, اسرائیل کی اپلیکیشن ہو رہی ہے, تو وہ ایک نئے کانفلکٹ کو اس ریجن میں اس کو بھی اٹ از ڈیٹریمنٹل ٹو دیئر ڈیزائنز آف. نہیں لیکن وہ یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ انڈیا کو کہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے ایران کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ایران کا اور ان کا بڑا پیار محبتیں ہوتی تھی نا ہمیشہ, یہ ووٹ بھی ایرانین جن کو بڑا لاڈ کرتے تھے, باقیوں کو بھی سب آ جائے گا. گلف میں اور بھی بڑے لوگوں کو ان پہ بڑا پیار آتا ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ کر دیا ہے. امریکن ان کی پورٹس بھی استعمال کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئڈ پرو کو نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا موقع ذرا ہمیں لائن میں لانے دیں پاکستان کو. ایک تو یہ جو ابھی سچویشن اسٹریٹجک انوائرمنٹ چل رہی ہے اس میں سے ایک تو ریسیٹ ہوگا نئے مڈل ایسٹ کا, نیا مڈل ایسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا, اور وہ امریکنز کافی کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا اپروچما یا جو عرب ورلڈ کی کنٹسٹیشن میں کمی آئی تھی وہ واپس آلموسٹ اسی جگہ پہ چلی گئی, بلکہ اس سے بھی تھوڑی آگے چلی گئی ہے. کیونکہ ابھی یہ جو اب آپ بات کر رہے تھے کہ جی سعودی عرب ایران کا جو بیان آیا, لیکن سعودی عربیہ اور قطر وغیرہ تو بالکل نہیں مان رہے ایران کی جو بھی گارنٹیز وہ دے رہے ہیں, اینڈ دے ہیو ویری کلیئرلی سیڈ کہ جی نہیں, گراؤنڈ ریالٹیز آر ڈفرنٹ. اینی ویز اسی کے ساتھ ساتھ انڈو پیسفک کو بھی وہ اس اسٹریٹجی کو بھی پھر اپنا امریکہ جو ہے ایک دفعہ ریسیٹ کرے گا, کیونکہ اس کنٹسٹیشن کے بعد اسی انوائرمنٹ میں جو انڈیا کا جو رول تھوڑا سا ولنریبل ہوا تھا مارکہ حق کے بعد, اس کی ولنریبلٹیز کو اس کو ایڈریس کرے گا اور اس کو ایک اسپیسیفک اسپیس جو اس کی ڈیزرو کرتے ہیں وہاں رکھ کے اس کو استعمال کرنا چاہے گا. کبھی وہ انڈیا کو اتنی لبرٹی آف ایکشن نہیں دے گا کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر اسی جگہ پہ لے آئے, کیونکہ اس نے ریڈیوس کیا ہے, کٹ ٹو سائز کیا ہے. اور باقی جہاں تک انڈیا کا یہ جو انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے, ایرانینز کو ابھی ایک دفعہ سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ واٹ انڈیا از آل اباؤٹ. یہ تو باقی عربs کو بھی آ جانی چاہیے, جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا وہ ان کے ساتھ بھی کریں گے. وہ بالکل کریں گے جی, یو اے ای کو خاص طور پہ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں وہ پروین کا سن رہا تھا, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم, بڑا زبردست وہ اینالسٹ ہیں ان کے. انہوں نے کہا کہ انڈیا نے 4 کانٹریکٹ سائن کیے تھے ملٹری فاؤنڈیشن ایگریمنٹس, جس کے پاس انڈیا اس ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا تھا امریکہ کے لیے. تو اس لیے وہ اب اس پارٹ میں اس نے تو کہا نا کہ یہ تو بیکاز وہ پارٹ آف دا گیم بن گیا انڈیا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ پارٹ آف دا گیم بن گیا امریکہ کے ساتھ فارملی, تو وہ کیوں اس وقت اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ دیکھیں وہ اس وقت انڈیا سے امریکہ سے زیادہ اس وقت جو اسرائیل کی جو اس کی پارٹنرشپ ہے نا, اٹ ہیز مور ان اٹ, اور اس کے بیچ میں وہ اس نے جو کیونکہ پھر جتنی اس کی اکنامکس اور بزنس ہے وہ تھرو جوز ہی اس نے چلانی ہے, اینڈ اسرائیل اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک اس کو ایک اچھا سپورٹ ملی ہے, اور اسی سے لے کے وہ اپنی اکنامک جو پالیسیز ہیں, اپنی جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس دونوں کو جوز کے ساتھ مل کر اپنے دونوں کے جو ڈیزائنز ہیں, ایکسپینشنسٹ جو ڈیزائنز ہیں, اس میں وہ سوٹ کرتا ہے, اس کے بیچ میں وہ فٹ ان ہوا ہے. ابھی بھی انہوں نے جو ایران کا یہ جہاز جو مروایا, ایکچولی اس نے جو پولیٹیکل سپورٹ انشور دے کے آیا تھا نیتن یاہو تو کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کے تھرو ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نیتن یاہو اس کا اس وقت اس کارڈ کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے. جو پولیٹیکل پرومسز کیے ہیں اس کی ملٹری مینیفیسٹیشن اس نے اس جہاز کو مروا کے کیا کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو پولیٹیکل آبجیکٹیو ہم نے جو اچیو کرنے ہیں, اس میں جو میں ملٹری اور یہ جو اور آلریڈی جو 12 ڈیز کی بھی جو فیز 1 تھا اس وار کا, جس کو میں فیز 1 کہتا ہوں, اور اب اسی کا فیز 2 شروع ہے, اس میں را کے اور موساد کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ تو اب ایرانین لیڈرشپ بھی اس سے دے آر اویئر. عزیز بھائی ایک زیادہ الارمنگ سینیریو یہ ہے, رجیم چینج, اسرائیل تو کھلا کہتا ہے رجیم چینج, پہلے اس نے کہا جو بھی آئے گا خامنہ صاحب کے بعد ہم اس کو ماریں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہی بات کرنی شروع کر دی ہے کہ جی جو بھی قیادت آئے گی اٹ ول ہیو ٹو گو. اب
ویزلے کلارک نے لکھا تھا، ویزلے کلارک نے کہا کہ 9/11 کے بعد مجھے ایک ٹاپ امریکن افیشل نے کہا کہ 4 countries have to be taken out، لیبیا، سیریا، لیبنن اور ایران، وہ تینوں ہیو بین ٹیکن آؤٹ، اور جو ان کا حال ہے اب رجیم چینج تو اتنی آسان ہے نہیں، بیکاز وہاں کا ہمیں کوئی پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا، ایک کے بعد دوسری لیڈرشپ آ رہی ہے، ملک چل بھی رہا ہے، جنگ بھی چل رہے ہیں، ہمیں پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا، اسلحہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ کردش کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا، اگر اس کے بعد بات بڑھتی ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ بنتا ہے کہ ایران کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے یا ایک پورا ایک نیا ایک وائلڈ ویسٹ بن جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہوئی تو کیا افغانستان، اس کے ساتھ ایران جڑا ہوا، ایک فجر ڈیوائیڈڈ ایران، سب کچھ، تو یہ علاقہ تو بہت زیادہ خطرناک نہیں ہو جائے گا دنیا کے امن کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے لیے بھی؟ دیکھیں یہ تو اب مستقبل میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، لیکن ایران کے اندر جو ان کا جو تھریش ہولڈ فار پین ہے نا وہ بہت ہائی ہے، کیونکہ انہوں نے جب سے انقلاب آیا ہے انہوں نے سینکشنز بھی صحیح ہیں، انہوں نے ہر قسم کی، آپ کو پتہ سی آئی کا پورا ایک بجٹ ہوتا تھا رجیم چینج کری، اس زمانے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ بڑی انسٹیٹیوشنلائز قسم کی ان کی لیڈرشپ ہو چکی ہے، اور ایک قیادت کا رنگ جانے کے بعد دوسرا آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں ایران کے پاس اتنا ذخیرہ ہے میزائلوں کا اور ڈرونز کا اور دوسرے عسکری ساز و سامان کا، تو لگتا ہے کہ ان کا اعتماد دیکھ کر کہ وہ تو ان کے پاس ہے۔ اصل مسئلہ ایران کا نہیں ہے، اصل مسئلہ امریکہ کا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جس طرح کی افراتفری پھیل رہی ہے، جتنا زیادہ یہ ان پاپولر ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اور میں دیکھ رہا تھا کہ انٹیلیجنس کی جو بریفنگ کی انہوں نے سینیٹرز کو، ہر دوسرے سینیٹر نے باہر آ کے یہ کہا کہ کوئی ہمیں امییننٹ تھریٹ نظر نہیں آئی، تو وہ جو اعتماد ہے ان کا ختم ہو رہا ہے۔ اور اگر ان کو یہ محسوس ہو، آپ کو پتہ بڑی کالز آ رہی ہیں اس کے اوپر کہ جنگ کو فوری طور پر آپ ختم کریں، تو امریکہ جو ہے وہ نہیں سہار سکے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ چلے ٹرمپ وہ ایک ایونجلسٹ ہے، ٹرمپ جو ہے وہ جو ایکسٹریمسٹ ہے، ہیکسٹ جو ہے، ہیکسٹ کا تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی چھاتی کے اوپر ٹیٹو بنا ہوا ہے، جو کروسیڈرز والی سلیب ہے اس کا ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے، اور یہ ہر ہفتے ایک بائبل سٹڈی ہوتی ہے وائٹ ہاؤس گروپ میں، وہاں یہ باقاعدگی سے جاتا ہے، اور وہ جو پریچر ہے وہ کہتا ہے کہ ببلکلی یہ فرض ہے امریکہ کا کہ وہ اسرائیل کی مدد کرے۔ تو اتنا بدبودار قسم کا مذہبی آدمی ہے، وہ ان کا سیکرٹری آف وار ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن اگر مسلم امہ ساری واقعی اندر سے نہیں چاہتی، جو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ایران کی ایک بڑی ٹھکائی ہو اور ایران کو فارغ کر دے امریکہ اسرائیل، تو رسمی طور پہ بھی OIC کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ یہ وقت نہیں تھا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بیٹھ کے ایک رسمی اجلاس کر کے مذمت کر دیتی، کچھ کرتی؟ ویئر از OIC؟ نہیں، OIC تو جی اس کا کوئی اس طرح اثر و رسوخ تو کوئی نہیں سر رسمی لفاظی کی بات تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، کیسے ہو سکتی ہے جب اسلامی دنیا کے اندر ہی دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، تو کیسے آپ کنسنسس اس میں سے حاصل کریں گے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں نا اس وقت جو آپ امریکہ کے متعلق چلے نہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ گلف سٹیٹس کی بات کر لیں، ان کی جو تھریش ہولڈ کتنی لو ہے پین ایکسیپٹ کرنے کی۔ اگر یہ زیادہ ایران کو دباتے ہیں تو وہ پھر وہ کرنا شروع کر دیں گے، جس کا جنرل زاہد بات کر رہے تھے، ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ یا دوسری تیسری چیزوں کے اوپر بھی اثر وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ سوچیں نا، جو اس وقت امریکہ کے اوپر بھی تو بہت پریشر ہے، کتنے ہزار فوجی سارے اڈوں سے لے کر چلے گئے ہیں، تو یہ اڈے کس کام کے رہ گئے ہیں؟ یہ جو ان کی ساکھ تھی وہ کس کام کی رہ گئی ہے؟ وہ جتنا مرضی بولتے رہے لیکن کچھ کر نہیں سکے۔ ٹھیک ہے ایران بہت بڑا ہے، اس کے اوپر یہ بہت ماریں گے، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی 140 ننھی بچیاں اسکول کی ان کو مار دیتے ہیں 165 جی پرائمری اسکول کی بچیاں جی۔ تو مطلب ہے کہ یہ جو ان کے ضمیر پہ جو بوجھ آئے گا نا یہ والا، یہ بھی مدتوں یاد رہے گا۔ اس وجہ سے میرا تو خیال تھا کہ اگر ایران کے پاس وہ ہے سپورٹ، جس کا مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہے، پلس چین کی طرف سے جو بائیجو سسٹم وغیرہ سارا ان کے پاس اتنے ایکوریٹ ان کے میزائل ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کے امریکی ایمبیسی کے احاطے کے اندر جا کے گرا اور کونسلیٹ کے اندر جا کے گرا، اس قدر ایکوریٹ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جنگ اگر طول پکڑتی ہے تو ایران چاہے گا طول پکڑے گا، اور امریکہ چاہے گا کہ اتنا زیادہ طول نہ پکڑے۔ سب سے بڑا خوش اس میں ایکٹر جو ہے وہ اسرائیل ہے، اس کا خیال ہے کہ
جی کہ وہ آپس میں اگر یہ لڑتے رہیں، ایران اور عرب ممالک آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں، تو اس کا جو اصل مقصد تھا گریٹر اسرائیل کے لیے، اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. تو اصل تو ونر اس میں سے اسرائیل بن رہا ہے. اور اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں ایز اے ملٹری مین یہ اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو ایران کو زیادہ سے زیادہ دوست چاہیے، لیکن ایران اس وقت ورچولی اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اس کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس نے سب کو انوالو کر لیا کہ ٹھیک ہے پھر سارے خطے کو آگ لگا دو، اف آئی گو ڈاؤن ایوری بڈی گوز ڈاؤن، اور سب کچھ. ملٹریلی یہ اسٹریٹجی وائز ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ، اور کیا یہ پریشر الٹا پڑے گا کہ یہ واقعی جیسے اعزاز صاحب نے کہا کہ ان کا تھریشولڈ آف پین بڑا لو ہے، کہ ان کا خیال وہ اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی کہ یہ خود جائیں گے امریکہ کے پاس، بس یار ختم کرو اس کو، ہو گیا جو ہو گیا. کھیلا تو اس نے یہ کارڈ اسی کانٹیکسٹ پہ جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی اسٹریٹجی کی بھی اپلیکیشن اگر آپ کرتے ہیں تو کہیں پہ آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ اوفینسو جاتے ہیں، کہیں پہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ کنٹین کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو کم از کم سعودی عربیہ کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت، سعودی عربیہ، ٹرکیہ اینڈ پاکستان، یہ ایک ایسے تین ممالک ہیں جو اپنا ایک رول ابھی بھی پلے کر سکتے ہیں، اور یہ ٹرمپ کے لیے بھی اور ایران دونوں کے لیے. ترکی پہ اس نے ڈینائی کیا ایران نے کہ ہم نے نہیں بھیجا. بالکل یہ تین ممالک ایسے ہیں جو ایک ایگزٹ کارڈ ہے دونوں کے پاس، ٹرمپ کے پاس بھی ہیں اور یہ ایران کے پاس. واشنگٹن پوسٹ نے ایک سٹوری کی 2 دن پہلے، اس پہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل بیسکلی پریشرائز ٹرمپ ٹو اٹیک. اب زبردستی ان کو گھسیٹا بیچ میں وہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جان کے بھی ایسا پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہ اس چیز کو فیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے سعودی عربیہ اور وہ ہے، پھر لنڈسے گرام کی میں نے بات کی کہ جی ہم تو اس کے بعد فوراً ہی ہو جائے گا. کچھ چیزیں تو بائی ڈیزائن کی جاتی ہے جی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سعودی عربیہ اس وقت افورڈ کرے گا اپنے نیبر. دیکھیں جب قطر میں جس دن سے اسرائیل کے اٹیک ہوا تھا، قطر کے بیچ میں انہوں نے ایرانین وہ ٹارگٹس کو لینے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت ایک الارم کریٹ ہوا تھا. یہ جو پاکستان کا بھی ٹھیک ہے، یہ پرانا سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ ہمارا چیزیں چل رہی تھی اور اس کو ہم نے فارملائز کیا ہے، اس کی فارملائزیشن ہے، لیکن سعودی عربیہ کے اندر یہ سیریس تھاٹ ابھی پائی جاتی ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے یا جو ہمارا انڈیپینڈنس ہے وہ تھوڑی سی انڈر کوشچن ہی رہے گی ود امریکہ. امریکہ کو کوئی پتہ نہیں، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کی اسٹیٹ کرافٹ تو اس دنیا نے کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا. تو اس وقت ٹرمپ کرافٹ جو ہے وہ تو بول لینا چائنا شاپ ہے، تو وہ اس پہ لوگ کانشیس ہوئے ہیں. اور سعودی لیڈرشپ میں، کیونکہ پاکستان از اے گارنٹی سپورٹ ہے، جو آپ پہلا بھی سوال کرتے ہیں، پاکستان کے لیے تھوڑا سا کرٹیکل سچویشن ضرور ہے کہ آپ کے دونوں ایک نیبر ہیں، آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کیا. ایران سے بھی کبھی ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں کچھ اچھی خبریں آئی نہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ میزائل بھی انہوں نے ہمارے اوپر فائر کیا، پھر پاکستان نے میزائل فائر. لیکن پاکستان جو ہے اپنے جو لیوریج کہہ لیں یا اپنا جو انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ رکھتا ہے. میں ابھی افغان انگیجمنٹ پہ بھی آتا ہوں، لیکن اعجاز بھائی ایک بات چیز بتائیں، آپ کو یاد ہے تب کافی زیادہ ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں غزہ سے پہلے، اور سعودی عربیہ کا بہت قریب آ گئی تھی باتیں کہ جی ابراہیم اکارڈز کی بات ہو سکتی ہے. ان کا انویسٹمنٹ منسٹر بھی بلکہ ایک ہفتے بعد آ رہا تھا، ٹورزم والا بھی آ رہا تھا. واٹ ایور دے آؤٹ، ایران کی جنگ کا جو بھی بنتا ہے کہ ایران خدا نخواستہ پوری طرح نیچے آ جاتا ہے یا ایک ٹربل سٹیٹ رہتی ہے اور ایسی چیزیں چلتی ہیں، کیا اس کے سیز فائر یا اینڈ کے بعد آسان ہوگا سعودی عربیہ کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے ابراہیم اکارڈز میں جانا، یا پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا؟ نہیں، پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب نیتن یاہو صاحب نے گریٹر اسرائیل کے نقشہ بار بار ڈسپلے کرنا شروع کیا، اس میں ناردرن سعودی عربیہ بھی شامل تھا، تب عربوں کی آنکھیں کھلی اور ان کو پتہ چلا کہ بھائی ایران ہمارا اصل دشمن نہیں رہا اتنے سال، یہ تو اسرائیل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کا ہیجمون اسرائیل بنے گا تو وہ تو ایک پوری ہی ہیز ڈکلیئرڈ اے وار اگینسٹ اسلام، پوری وار. اور وہ جو بورن اگین کرسچنز کو ساتھ ملا کے، اور ادھر مودی صاحب نے وار اگینسٹ اسلام ان ہز اون وے ہندوتوا کی خاطر شروع کی ہوئی ہے. اور یہ دونوں آپس میں مل کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب عربوں کے لیے اسپیشلی سعودی عربیہ کے لیے بالکل اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جا کے وہ کر لیں، کیونکہ اسرائیلی ہیجمنی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی سعودی عربیہ کو، نہ ہونی چاہیے.
اور ان کے لیے ایران کے ساتھ جس طرح میں نے کہا نا ریپروشما انہوں نے بالکل صحیح سوچ کے کیا تھا اور یہی سوچ کے کیا تھا کہ اسرائیل کو ہیجمون نہیں بننے دینا چاہیے اور ہم آپس میں وہ کر لیں. اور یہ بدقسمتی سے اب چونکہ انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ موساد کے ایجنٹس آپ اس وقت پکڑے بھی گئے ہیں قطر میں بھی اور سعودی عربیہ میں جو باقاعدہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ارامکو والا اٹیک انہوں نے نہیں کیا ایران نے, ترکی والا نہیں, ترکیہ والا نہیں کیا, آذربائیجان والا نہیں کیا, وہ موساد کے ایجنٹس بیچ میں انہوں نے پھیلائے ہوئے تاکہ عربوں اور ایران کی جنگ ہو جائے اور اسرائیل بیٹھا وہاں پہ مسکراتا رہے. ویری کوئکلی آپ ہاتھ لگے ہوئے ہیں, افغانستان میں اب چیز کہاں پہنچی ہے؟ افغانستان میں تو جی امپیکٹ آ رہا ہے اسٹریٹجی کا اور اٹ ول کنٹینیو. اس کے اندر روک ہمارا کٹ آف ابھی نہیں ہے کوئی. نو there's no کیونکہ آپ جب تک یہ اپنا ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا پولیٹیکل آبجیکٹیو جو ان کا بھی مائنڈ چینج کرنا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن ذرا لمبی تھوڑی سی ہوتی ہے. ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. there is no doubt اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں ایوری ڈے. ابھی آپ کل جو بلوچستان میں پاکستان کا رسپانس کیا, پھر پاکستان نے چیزیں کی ہیں, بگرام پہ گئی ہیں, ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں, کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک افغانستان کے طالبان جو ہیں, دس از ناٹ اے وار, دیز آر دا آپریشنز ان سائڈ افغانستان, جب تک طالبان اپنا مائنڈ چینج نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ڈی لنک نہیں کرتے اس ٹیررزم کی انڈسٹری سے جو پاکستان کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جی سر وقت ختم ہو گیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین میں یہاں پہ ایک بات کروں, جیسے اعزاز صاحب نے بات کی, انہوں نے بات کی کہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے, مسئلہ کسی پرٹیکولر ملک کا نہیں ہے, مسئلہ ہے مسلمانوں کا. نیتن یاہو ہیٹس مسلمس. ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. آج ایران ٹارگٹ ہے, کل کو نیتن یاہو کا سعودی عربیہ بھی ہوگا, دوسرے بھی ہوگا. ہمیشہ پہلے دوستی کی بات کرتے ہیں اور بعد میں رگڑتے ہیں. یہ جتنی جلدی یہ تمام مشرق وسطیٰ کے ملک سمجھ جائیں, ایران کو تو سمجھ آ گئی, یا انڈیا کی بھی سمجھ آ گئی. ہم کہتے تھے انڈیا آپ کے ساتھ یہ کرے گا, لیکن تب ہماری باتیں پسند نہیں تھی. اکانومی بڑی ہے نا, اس سے ہمارے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو بھی بہت بڑی انڈیا کی اکانومی نظر آتی ہے, لیکن کئی باری چیزیں اکانومی سے آگے چلی جاتی ہیں. ایک انتہا پسند مودی اور اس کی گورنمنٹ ہے who hate Muslims, اپنے ملک میں بھی دنیا میں. نیتن یاہو ہے he hates Muslim anywhere, وہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا. ٹرمپ کا اپنا بالکل ایونجلسٹ ویو پوائنٹ ہے. یہ چیز اگر سمجھ آ جائے گی مسلم دنیا کو تو ان کے قبلے سب کے درست ہو جائیں گے اور یہ سمجھ جائیں کہ ایک دوسرے کے ہم دشمن نہیں ہیں, ایک ہی دشمن ہے, اس کا نام ہے اسرائیل اور اس کے ہاتھ میں کھیلتا ہے امریکہ. یہ سمجھ آ جائے گی تمام چیزیں حل ہو جائیں گی. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بس موجود ہیں علی محمد خان صاحب, سینئر لیڈر ہیں, میں نے ہیں پی ٹی آئی کے. السلام علیکم علی. السلام مالک صاحب. آپ سے 3 سوال ہیں بڑے ڈائریکٹ. ایک تو یہ بتائیں پرابلم کیا ہے پی ٹی آئی کا, جب یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی کیوں نہیں گئے؟ رانا ثناء اللہ نے میرے پروگرام میں کہا کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب بالکل رضامند تھے, مگر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمیں آپ کو مزاج کا پتہ ہے پی ٹی آئی کا, ان سے بات کریں گے. ہمیں بتایا گیا کہ ساری طاقت دی ہوئی ہے, خان صاحب نے ان کو, رانا صاحب نے کہا کہ ان کے پاس 0 طاقت ہے. ہر باری نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں کیوں نہیں جاتی پی ٹی آئی اور کیوں گورنمنٹ کو موقع دیتی ہے کہ وہ کہیں کہ ان کی سیاست, اپنی سیاست کو یہ پاکستان کی سیاست سے بڑا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مالک صاحب, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. طاقتور کے پاس ہمیشہ اختیار ہوتا ہے اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے مصالحت کا راستہ ادھر ہی سے کھلتا ہے. لیکن کیا کریں, یہاں ہر کسی کی 1.5 انچ کی مسجد ہے اور ہر کوئی اپنی انا کے کوئی حمالہ پہ ہے. اگر آپ کو نیشنل سیکیورٹی میں اپوزیشن چاہیے اور اپوزیشن کا مطلب 2/3 عوام ہے, آپ کے پاس طاقت ہے. وہ کیا مشہور شعر ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, آئینے پہ عکس پہ نہ اترو آئینہ ہمارا ہے. کہا ہے تمام پارلیمنٹری لیڈرز آئیں اور جو ان کے ہیڈز ہیں وہ آئیں, ان کو بریف ہوگا. پوری دنیا میں ہوتا ہے, امریکہ میں کانگریس میں کمیٹی ہیڈز کو بلاتے ہیں. مالک صاحب میں کانگریس کی سر مثال ہمیں نہ دیں. کانگریس میں کبھی بھی کسی ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس کے لیڈر کو جو ہے 1000 دنوں تک جیل میں زندان میں نہیں ڈالا گیا غیر قانونی طور پہ پولیٹیکل پرسیکیوشن کر کے. وہ اگر ان کی ہم مثالیں دینا شروع کریں تو آدھی تو آپ کی پارلیمنٹ ہی خالی ہو جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے بڑا مسئلہ عمران خان کی سیکیورٹی ہے؟ میں نے کب یہ کہا ہے, میں آپ کے سوال کو بالکل 0 ان کر کے فوکس جواب دینا چاہتا ہوں. مجھے اس پہ جواب دینے دیں. دیکھیں
یہ ڈیمانڈ حکومت کی نہیں تھی، یہ ڈیمانڈ ہماری تھی. ہم نے کہا تھا، اپوزیشن نے کہا تھا، اچکزئی صاحب نے بھی کہا تھا، اور بلے آدمی ناصر عباس صاحب نے بھی، علامہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہاں آ کے آپ تشریف لے آئے، ہمیں یہاں آپ بریف کریں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، ایران پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، کیا پالیسی ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس پہ ہمیں بریف کریں یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ قوم کھڑی ہے اپنی فوج کے ساتھ، اور اپوزیشن بھی کھڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ بات ختم ہے. دیکھیں مذاکرات کی باتیں ساری پولیٹیکل وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جب پاکستان پہ حملہ ہوگا then we are one. یہ ختم. مجھے سمپل سا سوال ہے کہ ان کے وزراء چل کے آئے، انہوں نے کہا پرائم منسٹر بریفنگ کر رہے ہیں، آپ آئیں پلیز اس ہم بھی بریفنگ چل کے میں. گئے تھے. مالک صاحب پلیز، یہ کوئی ان کے سوری، میں کبھی میں اس طرح کے لفظ ہارش نہیں یوز کرتا، وہ میں نہیں کرتا، جو میں دل میں تھا میں اس کو اس کو میوٹ کر دیتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈیمانڈ ہماری تھی، لیکن کیا تھی ڈیمانڈ؟ یہ تھی کہ آپ تشریف لے آئیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، ہم سب کو آپ بریف کریں، صرف چند لوگوں کو نہیں، آپ پارلیمنٹ کو آپ بریف کریں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پی ایم ہاؤس تشریف لے آئیں، ہم ادھر بھی آ جاتے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں، لیڈر کو مائنس کر کے آپ نے دیوار میں چنوا کے ادھر رکھا ہوا ہے، اس کی ہیلتھ چلیں وہ آپ کی آپ ہم سے یونٹی چاہتے ہیں نا. دیکھیں یونٹی ایسے نہیں ہوتی. آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، یونٹی ایسے بھی نہیں ہوتی کہ ہر معاملے کو آپ لوگ بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں کہ نہیں یہاں نہیں ہوگی تو یہاں ہوگی. بات بتاؤں گا، میں آپ کو اپنے دل کی بھی بات بتاؤں گا اگر آپ کی دلچسپی ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں ایک لائن بول کے اس طرف آنا چاہوں گا. لائن میری یہ ہے، میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، آپ نے مجھے عزت سے دعوت دی ہے تو میں بیٹھا ہوں. دیکھیں عزت جب آپ دیتے ہیں نا تو بہت سے راستے کھل جاتے ہیں. اگر آپ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں تشریف لے آتے، یہاں پہ بریفنگ دیتے، اور اس سے پہلے اگر آپ یہ کر دیتے کہ یار کوئی کچھ نہیں، اس بھلے آدمی عاصم یوسف کو جا کے، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جا کے مل لے یار، خان صاحب کی صحت کا پتہ کرنے. یار آپ کے پاس رانا ثناء اللہ کی آپ لوگ عزت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کی عزت سے بات کرتے ہیں. وہ چل کے آئے، 2 وزراء 3 لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے درخواست کی کہ ایک بریفنگ میں آپ آ جائیں، اور عزت کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، ہاں جو پچھلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی نا، پچھلی والی جو تھی، اس وقت عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے میرے خیال میں، عمر ایوب بھائی. میں نے اوپنلی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہمیں جاننا چاہیے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم اس میں سنتے ہیں وہ کیا، اور ہمیں ان کو کوشچن کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس بڑا بہترین موقع ہے حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں پہ بھی پازیٹیو اچھے سوالات کرنے کا. اس بار میری فیلنگ یہ تھی کہ نہیں، بہت ہو گیا ہے. میں نے کل صبح سویرے ایک ٹویٹ ٹھوکی، اور میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ نہیں، عمران خان تک ہمیں آپ رسائی دیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں فور گرانٹیڈ لیں. یہ کیا بات ہوگی کہ فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ بالکل فارغ ہے، ایک آدمی کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. آپ کو یونٹی چاہیے. ٹھیک ہے، پوائنٹ میڈ. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی آج بڑے عرصے بعد. آپ کے جو سینٹرل میڈیا یونٹ ہے، مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ، اس نے ایک پہلی دفعہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ نکالی ہے جس میں لاہور میں آپ کے اسیران ہیں، جو لیڈران اپنا چیئرمین وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی، کہ انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو کہ آپ وائس چیئرمین کو شاہ محمود قریشی صاحب کو خان صاحب سے ملنے دیں تاکہ چیزیں آگے ہوں، وہ اپنا نظریہ سمجھائیں. اس سے پہلے کوئی اونا بھی نہیں کرتا تھا، ان کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا. اور فواد چودھری اور دوسرے پیٹ مر گئے، وہی ان 4 لوگوں کو انوالو کرو تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اب پہلی دفعہ آپ کے میڈیا سینٹر نے اس چیز کو ایک اون اپ کر کے چلایا ہے یہ لیٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیریس آ رہی ہے ادھر اپروچ کے اب ان 4 لوگوں کو وہ اہمیت دیں جو پچھلے 2 سال میں وہ بھی 1000 دن سے اندر ہیں سارے. پہلی دفعہ ان کو مجھے لگتا ہے پارٹی نے اون کیا ہے. کیا یہ تو بہت بڑی مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے سوچ کی. یہ پارٹی نے تو ہمیشہ اون کیا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود صاحب، اور انہوں نے ایک باری بیان بھی دیا تھا کہ خدا را ہمارے سے بھی کوئی مشورہ کر لیا کریں، ہمیں بھی کچھ پتہ ہے سیاست کا. آپ ہی کے وائس چیئرمین کا بیان تھا اور اس کے جواب میں بھی کوئی مشورہ کرنے ملاقات کرنے نہیں گیا، آج تک کوئی نہیں گیا. اور مالک صاحب چھوڑیں یہ کیا جلی کٹی چیزوں پہ چلے جائیں گے. میں بھی، آپ کا یہ چھوٹا بھائی بھی پڑا ہوا تھا جیل میں، مجھ سے کوئی پوچھنے آیا تھا. سب اپنی اپنی جنگ لڑتے ہیں، چھوڑیں یہ مشکل جب آتی ہے اپنے اپنے سر پہ آتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب نے مثال قائم کی ہے، لیکن میں ان سے بھی زیادہ ایک اور شخص کو بھی میں یہاں سراہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے گورنر عمر سرفراز چیمہ. وہ ایسا ورکر ہے کہ اقتدار میں اس کو کسی نے نہیں پوچھا بیچارے کو. آخری دنوں میں مشکل میں اس کو گورنری دی، اسے ثابت کیا کہ بندے میں اگر دم ہونا
تو سالوں نہیں چاہیے ہوتی, کچھ مہینوں میں بندہ اپنا سٹینڈ لے کے ثابت کر لیتا ہے. پھر وہاں میرے جیل کے ساتھی ایجاد چودھری, یاسمین آپ کو کسی نے نہیں پوچھا, ان کو کسی نے نہیں پوچھا. اگر پارٹی اپنے لیڈران کو نہیں پوچھتی تو گورنمنٹ کیوں پوچھے گی بھائی؟ بھائی جان بات یہ ہے, آج سے کوئی آدھا سال 6-7 مہینے پہلے اسیران کا ایک خط آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ہماری خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک بڑی ہمارا ایک کنونشن تھا, اور اس وقت عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. نہ ان کو سزا ہوئی تھی, نہ اپنا زرتاج گل صاحبہ کو, نہ شبلی فراز صاحب کو کوئی سزائیں نہیں ہوئی تھی. ان کے کیسز نزدیک تھے, اور ان کا ایک لیٹر آیا تھا کہ آپ پولیٹیکلی انگیج کریں. وہ ہم نے اس کنونشن میں لیٹر کو ہم نے پڑھا بھی, اور اس پہ ہم نے بات کی. ہم سب نے سپورٹ کیا کہ یس ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے. میں نے پارٹی کو مشورہ دیا کہ آپ انگیج کریں. اس زمانے میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے مذاکرات کی دعوت تھی, اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ انگیج کیجئے. ایک تو آپ کے سر پہ جو تلوار ہے وہ تھوڑی رک جائے گی. اگر اس وقت بھی یہ انگیج کر لیتے, آج بھی کرنے تو بہتر ہے. اگر پولیٹیکلی انگیج کرتے, اس وقت عمر ایوب آپ کے اپوزیشن لیڈر ہوتے, کیونکہ جب آپ انگیج کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل کیسز ہیں. شبلی فراز صاحب آج بھی آپ کے اپوزیشن لیڈر ہوتے, زرتاج گل آج بھی آپ کی, یہ تو پیور پولیٹیکل لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, 50 سال کی سزائیں پولیٹیشنز کو ہو گئی ہیں. یہ کیا بات ہے یار؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو شاہ صاحب نے بات کی ہے, حکومت کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. آپ ایک راستہ دیجئے, آپ حکومت میں ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, اس میں فائدہ پورے ملک کا ہوگا. اگر پولیٹیکل یونٹی ہوگی نا, قوم علی بہت شکریہ آپ کا. میں علی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کل تک ان کی پارٹی اون نہیں کرتی تھی. یہ پہلی دفعہ ان کا بیان کوئی مرکزی ان کے ڈپارٹمنٹ سے نکلا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب آپ اس پالیٹکس کو قریب سے دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا, ادھر سے بھی دروازہ کھلا ہے, اور اگر دروازہ کھلے تو یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتی, دو طرفہ ہوتی ہے, دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہم نے پروگرام کا ابتدا بھی خبر سے کی تھی, اینڈ پہ بھی میں خبر ہی دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے, انہوں نے اب ملیشیا کے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے. اس سے پہلے عربیہ, ترکی سے بھی کانٹیکٹ کر رہے تھے, اور وہاں سے سفارشیں کر رہے ہیں, دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے سے بات کریں. میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا صاف ایک جواب دیا سب کو کہ یہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے اس کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. 3-4 نام ان کو دیے میں, یہ ہمارے حوالے کر دیں. ہم آرام سے بیٹھ کے ان کے ساتھ تمام معاملات طے کر لیں گے. ہمارا تنازع افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تنازع ٹی ٹی پی اور ان کے سپورٹرز اور بیکر کے ساتھ ہے. یہ کر لیں گے, یہ جنگ 24 گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو اگلے 24 ماہ بھی اگر کرنا پڑے تو یہ چلے گا, لیکن اب فیصلہ کن بات ہوگی. اب کوئی خالی ایگریمنٹس نہیں ہوں گے. اب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں they have to walk the talk. آپ کو دکھانا ہوگا اپنے ایکشن سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیک نیتی شامل ہے. یہ ہے لیٹسٹ سچویشن. لیٹس ہوپ ان کو بھی عقل آ جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.